أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر یہ عید آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یادگار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یادگار ہے. اصل یادگار تو حضرت ابراہیم ہی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یاد کو تازہ کیا، زندہ کیا دوبارہ، اور قیامت تک اپنی امت کے لیے اس یاد کو قربانی کی شکل میں محفوظ فرمایا. جو وہاں جائیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی چیزوں کی پیروی کر لیں گے، ان کی بیٹے کی قدموں کا صدقہ جو پانی نکلا ہے وہ پی لیں گے، ان کی گھر والی جہاں پر دوڑی تھی وہاں پر دوڑ لیں گے، اور خود ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا اس گھر کے ارد گرد طواف کر لیں گے. تو باقی کیسے شریک ہوں اس یادگار میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی شکل میں ساری اپنی امت کو شریک کیا. جس طرح ساری امت پر ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا لازم کیا، اسی طرح ساری امت پر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کو بھی لازم کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں ان کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے، اللہ پاک نے بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پر ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے غیر معمولی قسم کا، اور توحید. انبیاء سارے ہی توحید کے علمبردار ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ آتے ہی شرک کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، اس کی ظلمتوں اور اندھیروں کو زائل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے سارے ہی انبیاء توحید کی سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے انداز مختلف ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر توحید کو واضح فرمایا. انبیاء باقی جو ہیں وہ تو زبانی طور پر بتوں کی برائی بیان کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے. انہوں نے عملاً اس طرح کیا کہ ایک دن لوگ باہر گئے ہوئے تھے کسی میلے وغیرہ میں، انہوں نے کوئی بڑا سارا ہتھوڑا اٹھایا اور گھس گئے بت خانے میں. بت خانے میں بتوں کو مار مار کے سارے بت توڑ ڈالے انہوں نے. کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی کان توڑ دیے. بڑے اعلیٰ بت بنے ہوئے تھے. انہوں نے وہ حشر کیا بتوں کا، سارے بت جو ہیں وہ توڑ تاڑ کے پھینک دیے. البتہ وہاں ایک بڑا بت تھا، اس کو سلامت چھوڑ دیا، اور وہ جو ہتھوڑا سا تھا بدان وہ اس کے گلے میں لٹکا کے چلے آئے واپس. لوگ سارے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں موجود ہی کوئی نہیں تھا. کوئی میلہ تھا ان کا، اس میں گئے ہوئے تھے. لوگ واپس آئے تو ادھر سے تقریب میں شمولیت کے بعد سب اس اپنے عبادت خانے میں آئے، بت خانے میں. تو وہاں آ کے دیکھا تو وہ بتوں کی عجیب حالت ہوئی ہے، بہت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، بتوں کی حالت خستہ اور ریزہ ریزہ ہوئے بت پڑے ہیں. بڑے حیران ہوئے بھئی یہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس واقعے کو. اللہ پاک نے اس واقعے کو پوری تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے جب توڑ دیا بتوں کو
کہیں اللہ پاک نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالجمین، تو ابراہیم دائیں ہاتھ میں وہ آلہ لے کر، وہ بدان لے کر ٹوٹ پڑا ان پر، فراغ علیہم ضربا بالجمین، دائیں ہاتھ میں لیا وہ ہتھوڑا سا تو ٹوٹ پڑا ان پر۔ اس کیفیت کو مختلف جگہوں میں اللہ پاک نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال ٹوٹ پڑے، ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ جب یہ واپس آئے مشرکین بت خانے میں تو دیکھا بتوں کی بری حالت ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سب نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ بڑا ظالم آدمی ہے کوئی، جس نے بتوں کو، خداؤں کو نہیں چھوڑا ہے، ان کو کوٹ پیٹ کر رکھ دیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی مخالفت ایک نوجوان کیا کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا یہ کام، کیونکہ وہ ہمیشہ بتوں کے خلاف لگا رہتا ہے۔ یہ چونکہ انبیاء فطرتاً موحد ہوتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید عجیب تھی۔ ان کا وہ چچا یا منہ بولا باپ جو آزر تھا وہ بت تراش تھا، بہت اعلیٰ درجے کے بت بناتا تھا، اور بت اس کے بت مارکیٹ میں بکتے تھے، تو یہ لے جایا کرتے تھے بتوں کو بیچنے کے لیے، ان کو وہ رکھ کر ریڑھی پر دے دیا کرتا تھا، تو یہ بازار میں جا کے بیچا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اس وقت بھی اس قسم کا اعلان کیا کرتے تھے کہ آ جاؤ بھائی، بت آ گئے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے صاف ستھرے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ آزر چچا نے ان کو مار مار کے ان کے ساتھ ہتھوڑوں کے ساتھ تراشا ہے اور بنایا ہے۔ سیدھے سادھے پتھر تھے، چچا جان نے اس کو تراشا ہے، مار مار کے ان کو یہ شکلیں نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال ہیں بڑے صاف ستھرے خوبصورت، مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جس نے خرید لے آ کر۔ اس وقت بھی وہ آزر روز خفا ہوا کرتا تھا کہ بھئی یہ تم کیا کرتے ہو، لیکن بہرحال یہ اعلان بھی ایک دلچسپی تھی، بہت کافی بک جایا کرتے تھے، اس لیے زیادہ خفا نہیں ہوتا تھا وہ۔ تو وہ اس زمانے سے یہ ان کو بیکار سمجھتے آئے تھے، اس لیے ان کا مشہور تھا کہ یہ بتوں کے ساتھ ان کی نہیں لگتی ہے، سارے علاقے میں مشہور تھا۔ تو بت جب ٹوٹے ہوئے دیکھے سب نے تو سب کا خیال کیا کہ یہ ہو نہ ہو، یہ اسی آدمی کی کارستانی نظر آتی ہے۔ قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے، یذکرہم، وہ ان کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، انہوں نے کہا کہ بھئی بلاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، پھر لوگ بھی دیکھیں اور اس سے پوچھو کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کچھ آدمی گئے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لے آئے، وہاں ان سے پوچھا گیا، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا؟ اندازہ لگاؤ، اے خدا ہے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ زبانی طور پر ان کو خدا بھی کہتے ہیں، اور پھر ایک آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے خداؤں کا یہ عشر تو نے کیا ہے؟ تو اس موقع پر جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مختلف اندازوں میں مختلف جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے کہا کہ جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تم لوگ تراشتے ہو اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں چونکہ معاملہ اس قسم کا تھا کہ خاص موقع تھا، بت توڑے گئے تھے، اس کے جواب دہی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو، یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ جس کے پاس سے آلہ قتل برآمد ہو وہ مجرم ہوتا ہے، اب بھی یہ کام چلا آتا ہے، پولیس جس کے پاس سے آلہ قتل برآمد کر لے اس کا مجرم ہونا یقینی ہو جاتا ہے، جب تک آلہ قتل برآمد نہ ہو وہ چھری، کوڑا، پستول وغیرہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ان کو یقیناً توڑا گیا ہے اس بدان کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہتھوڑا کس کے پاس ہے۔ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے بت کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا یہ کام، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹے تھے، کسی بات پر غصہ آ گیا ہوگا، اس نے کوئی حکم دیا ہوگا، ان چھوٹوں نے نہ مانا ہوگا، غصہ آ گیا، بس شروع ہو گیا، مار مار کے حشر نشر کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ آکڑ کر گلے میں وہ اپنا بدان لے کر کھڑا ہوا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو بھئی؟ جو اصل جو مجروح ہے، جو زخمی ہے، جو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ پہلے تو آدمی اس سے پوچھتا ہے ابھی تجھے کس نے مارا ہے، تو تم مجھ سے تیسری جگہ پوچھ رہے ہو۔ وہ جو ٹوٹے ہوئے بت پڑے ہیں ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، انہوں نے کہا بھئی تجھے تو پتہ ہی ہے یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا افسوس کی بات ہے، بول نہیں سکتے ہیں، کوئی مارے اس کو روک نہیں سکتے ہیں، کوئی توڑے اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں، کوئی حشر نشر کر دے اس کا جواب دہی نہیں کر سکتے ہیں، بیچارے یہ تک نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ ان کی تم عبادت کرتے ہو، بھئی شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اب سخت لاجوابی کی صورت تھی، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا اس چیز کا، وہ کیا جواب دیتے؟ اب پھر وہی ہوا کہ بھئی جہاں جواب نہ پن پڑے وہاں پھر طاقت استعمال کرو۔ چنانچہ طاقت کے استعمال کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا عبرتناک سزا دی جائے اس شخص کو، ایسی سزا کہ عبرت پکڑے سارے لوگ، اور اس کو قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، بڑی ساری کوئی عمارت بناؤ، اس کو بھر دو لکڑیوں کے ساتھ، اور اس میں آگ جلاؤ کہ شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، اور پھر جب وہ اچھی طرح مچ لگ جائے جس کو کہتے ہیں، اور صحیح طور پر وہ آگ روشن ہو جائے، اس وقت اس کو اٹھا کر بیچ میں پھینک دو۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس شر سے بچنے کا، اس سے کہ جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑا ٹال لگا دیا گیا لکڑیوں کا، اور وہاں کہاں کہاں سے لا کر لکڑیاں ڈالی گئیں، آخر آگ جلائی گئی۔ کہتے ہیں کتنے دن تک وہ آگ جلتی رہی اور وہ پوری طور پر روشن ہوتی رہی، اتنا بڑا وہ چخا تھا، اتنا بڑا وہ آگ کا لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ جب وہ پوری طور پر روشن ہو گئی، آگ جل گئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر پھینکا گیا، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ڈال دیا گیا ان کو اٹھا کر۔ خلیل اللہ ہے نا، خلیل اللہ کی شان ہر موقع پر اپنی ہی شان ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے نہیں کہا کہ ایسے مت کرو میرے ساتھ، کہ کسی موقع پر انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، کسی موقع پر انہوں نے اپنی کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ ان کو سارا پتہ تھا کہ مجھے جلانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ مطمئن تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی تو اس کو ہو جس کو جان پیاری ہو، جو جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہو، اس کے لیے کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب ہم جان اپنے مولا پر قربان کر دیں گے، اس کے نام پر قربان کر دیں گے۔ ان کے تو وہ خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، تا آ کے ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا آگ کے، تو اس وقت
شیطان نے ان کو منجنیق بنانے کا ایک طریقہ سکھایا۔ پرانے زمانے میں منجنیق ایک ہوتی تھی، ایک غلیل نما چیز ہوتی تھی، وہ بہت دیر چکر دیا جاتا تھا اور بہت تیز ہو جاتی تھی جب سپیڈ، تو پھر اس میں جو چیز رکھی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو وہ اس چکر کے اس دباؤ کی وجہ سے دور جا کر لگتی تھی۔ چنانچہ ان کو بھی منجنیق میں ڈال کر رکھ کر منجنیق میں چکر دے کے دور سے پھینکا گیا اور جا کر وہ آگ میں لگے۔ اسی وقت جبریل امین آ گئے اور کہا الک حاجت، کوئی ضرورت؟ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا اما الیک فلا، ضرورتیں تو بے شمار، میری بندہ ہوں، اللہ کا محتاج ہوں اس کا، لیکن جبریل جہاں تک تیرا تعلق ہے تجھ تک میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اما الیک فلا، یہ خلیل اللہ کی شان ہے۔ جبریل جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ وہاں جو پوچھنے آئے تھے اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اپنی مرضی سے تو نہیں آ گئے تھے۔ اس کے باوجود یہ پتہ ہے کہ جو قاصد آیا ہے اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، لیکن قاصد بیچ میں کیوں ہو؟ خلیل اللہ کی شان یہ ہے کہ خلیل کے درمیان اور اس کے درمیان دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ اما الیک فلا، بڑی خوبصورت، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بندگی کے خلاف بات ہے، بندہ تو ضرورتوں والا ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ میری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ضرورتیں تو ہو سکتی ہیں میری، لیکن اما الیک، لیکن تیرا جہاں تک تعلق ہے فلا، تو تجھ تک میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل حیران رہ گئے۔ جبریل نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہے میرے بیچ میں توسط گوارا نہیں ہے تو پھر اپنے رب ہی سے سوال کر لیجئے۔ فَسَأَلْ رَبَّكَ أَنْ يُنْجِيَكَ، اپنے رب سے کہیے کہ وہ آپ کو نجات عطا فرما دیں۔ فرمایا کفانی عن سوالی علمہ بحالی، اس کو کیوں کہوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، وہ میرے بتانے کے بغیر وہ نہیں جانتا ہے کہ مجھ پر کیا کیفیت آ رہی ہے، مجھ پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، اور میں آگ میں پڑا ہوا ہوں، میرے حال سے وہ آگاہ ہے۔ اب میرے حال کو وہ جانتے ہوئے اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ میں جل جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے یہ دعائیں کرنے کی کہ مجھے بچا لے باری تعالیٰ؟ اگر اس نے بچانا چاہا تو بچا لے گا، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ رضا بالقضاء کا اعلیٰ ترین مقام ہے دوستو، کہ اللہ کی تقدیر پر رضا ہے، اللہ کی تقدیر پر اس حد تک رضا ہے کہ اپنے لیے وہ چیز بھی مانگنے کے روادار نہیں ہیں جس سے جان بچ سکتی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کفانی عن سوالی، اس سے میں کیوں سوال کروں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے حال کو جاننے والا ہے، میرے حال اس حال کو جان کر وہ جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، مجھے واقعی انہوں نے اپنے خلیل ہونے کی لاج رکھی۔ خلیل ہونا ویسے ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کسی کو یوں ہی خلیل نہیں بنا لیتا ہے۔ خلیل ہونے کے لیے اسی قسم کے جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آخر جو بات ابراہیم چاہتے تھے وہ ہوئی۔ اللہ پاک خود مائل بکرم ہوا، اس کا دریا عنایت جوش میں آیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے کہا، جبریل کا مکالمہ ختم ہو گیا، ہم نے براہ راست آگ کو مخاطب ہو کے کہا قلنا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈی ہو کے میرے بندے کو تکلیف ہو، وسلاما اتنی ٹھنڈی ہونا کہ سلامتی رہے اس کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ، کتنا ناز برداری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بردن و سلامن، دو چیزیں مفسرین فرماتے ہیں، دو چیزیں اللہ پاک نے فرمائی۔ اللہ پاک اگر سلامن نہ کہتا، اللہ جانے وہ کتنی ٹھنڈی ہو جاتی، برف کی طرح سرد ہو جاتی، کہ صرف بردن ہونے کا حکم ہوتا، اگر ٹھنڈی ہو جا نہ جانے وہ ٹھنڈک کہاں تک پہنچتی۔ اس لیے ساتھ اللہ نے کہا وسلامن، اتنی ٹھنڈک ہو جو سلامتی کا ذریعہ بنے ابراہیم کے۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ حربہ کارگر نہ ہوا، اس چیز کے ساتھ بھی آزمایا گویا اللہ پاک نے، تو ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے، سرخرو ہوئے۔ اس طرح کی اور بڑی آزمائشیں ان کی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ جب اللہ پاک نے ان کو خلیل بنایا تھا تو جبریل امین نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ یہ خلیل بہت اونچا مقام ہوتا ہے، تو ایک بندے اپنے کو باری تعالیٰ تو نے اپنا خلیل بنایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ خلیل ہونے کے لیے جس قسم کی کیفیت کی ضرورت ہے وہ کیفیت اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کو خلیل بنایا ہے۔ تو جبریل نے کہا تھا کہ اچھا اگر اجازت ہو تو میں آزماؤں ذرا جا کے اس جوان کو؟ فرمایا ہاں جا، جیسے تیرا جی چاہتا ہے آزما۔ اللہ پاک کو بھی کتنا ان کے خلیل ہونے پر ناز تھا اور کتنا اعتماد تھا کہ یعنی اللہ پاک کو یقین تھا کہ جبریل امین جیسے بھی آزمائیں گے وہ اس آزمائش سے بہرحال پورے اتریں گے۔ انہوں نے آزمائش کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے وہاں قریب ایک جگہ کھڑے ہو کے ایک اونچی سی جگہ پر بہت خوبصورت آواز میں اللہ کہا۔ ان کی آواز میں اتنا ترنم تھا، اتنی مٹھاس تھی، اتنی شیرینی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں اس آواز کو سن کے بے قرار ہو گیا کہ اللہ جانے اتنے خوبصورت طریقے سے میرے دوست کا، میرے محبوب کا، میرے خلیل کا نام کون لے رہا ہے۔ خلیلیت دونوں طرف سے ہوتی ہے، جس طرح محبوبیت دونوں طرف سے ہوتی ہے اس طرح خلت بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو میرے دوست کا اتنے پیارے انداز میں نام کون لے رہا ہے؟ بےتاب ہو کے باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، اتنی دیر میں پھر آواز آئی اسی طرح کی، اتنی خوبصورت آواز۔ دیکھا کہ وہ ایک اونچے ٹیلے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا اللہ کر رہا ہے۔ یہ دوڑ کر گئے اس کے پاس، اب وہ خاموش تھا، 2 دفعہ اللہ کہہ کہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بڑے بےتاب تھے، انہوں نے کہا کہ دوست یہ میرے رب کا نام ہے، میرے مولا کا نام ہے، جس طرح تو لیتا ہے تیرا انداز ہی جدا گانا ہے، نام تو ہم بھی لیتے رہتے ہیں اور لوگ بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن تیرا جو ترنم ہے، تیرا جو لہجہ ہے، تیرا جو انداز ہے، اس میں جو سوز ہے، اس میں جو کشش ہے وہ جدا گانا ہے۔ میں بےتاب ہو گیا ہوں، مجھے ایک دفعہ اللہ سنا دے۔ اللہ کہے کس طرح تو کہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کر تو دوں گا مگر میں یہ کام مفت تو نہیں کرتا ہوں، ہاں آپ کچھ قربانی دیں تو پھر ہو سکتی ہے بات۔ فرمایا اچھا میں اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، حضرت ابراہیم تھے بڑے مالدار آدمی، ہزاروں ان کی بکریاں تھیں، ہزاروں گائیں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، بڑے متمول انبیاء میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بکریوں کا 1/3 ریوڑ تیرا ہو گیا۔ اس نے اللہ پھر کہا انتہائی دلکشی کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ۔ ان کو یہ سن کر ان کی طلب مزید بڑھ گئی، عشاق کی طلب کہاں رکتی ہے۔ انہوں نے کہا واقعی بہت خوبصورت کہا ہے تو نے، پھر ایک دفعہ سنا تو میرا 1/3 حصہ اور لے لے بکریوں کا۔ اس نے پھر اللہ کہہ دیا، وہ اللہ کہتا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس کو دیتے گئے، بکریاں ختم ہوئیں، پھر گایوں کے ریوڑ کی باری آئی، پھر ان کے اونٹوں کے ریوڑ کی باری آئی، وہ اسی طرح حصے حصے دیتے، اللہ سنتے گئے اور اس کے نام پر نچھاور کرتے گئے، قربان کرتے گئے۔ ایک اللہ پر تقریباً 1/3 ریوڑ چلا جاتا تھا۔ آخر ہوتے ہوتے ان کی زمینوں پر بات آئی، ان کی زمینیں بھی بڑی تھیں، ہوتے ہوتے زمینیں بھی اسی طرح 1/3 کرتے کرتے گئی، زمینیں بھی اس کے نام ہو گئیں ساری۔ اب ان کے پاس صرف اپنی رہائش کا رہائشی مکان رہ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اور سنا دے۔
اس نے کہا جی اب اور آپ کیا دیں گے مجھے؟ آپ کے جتنے ریوڑ تھے بکریوں کے، گایوں کے، اونٹوں کے اور گھوڑے، وہ تو سارے آ گئے میرے پاس، زمینیں بھی آپ کی ختم ہو گئیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میرا جو رہائشی مکان ہے یہ دوں گا۔ ایک دفعہ اللہ سنا دے، انہوں نے پھر اللہ کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طلب نہیں روک رہی تھی کسی جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ دوست ایک دفعہ اور سنا دے۔ اس نے کہا جی اب تو کچھ ہی نہیں رہا ہے، جو آپ کا ذاتی مکان تھا وہ بھی چلا گیا، اب تو آپ کی ملکیت میں کوئی شے ہی نہیں ہے، اب آپ کیا چیز دیں گے مجھے؟ اللہ کہنے کے بس۔ انہوں نے فرمایا دیکھ بھائی میں بڑی عاجزی سے تجھے عرض کروں گا کہ اب تو کتنی چیزوں کا مالک ہو گیا ہے، اتنے ریوڑ ہو گئے ہیں، اتنی چیزوں کے ریوڑ ہو گئے ہیں، اتنی زمینیں ہو گئی ہیں، مکان ہو گئے ہیں، کتنی جائیداد ہو گئی ہے تیری، تو اب میرے پاس بغیر میری اپنی جان کی کوئی شے تو نہیں رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ تو ایک دفعہ اور مجھے اللہ سنا دے اور مجھے اپنا غلام بنا کر ساتھ لے جا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تیرے اونٹ چراتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدا دوست ابراہیم علیہ السلام۔ حیران رہ گئے جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے بڑی عزت سے عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ، گزارش ہے کہ میں جبریل ہوں، میں نے اللہ پاک سے عرض کی تھی کہ تو نے جو اپنے ایک بندے کو خلیل بنایا ہے تو کس بنا پر بنایا ہے، اور میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا آزما لے، خلیل ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں نے آپ کو آ کے آزمایا، واقعی آپ نے اللہ کے نام پر سب کچھ ہی قربان کر دیا، حتیٰ کہ خود بھی غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے، میرے نوکر بننے کے لیے تیار ہو گئے، تو واقعی میں داد دیتا ہوں آپ کی، اللہ پاک نے آپ کو جو خلیل اللہ کہا ہے تو واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں آپ۔ خلیلوں کی آزمائشیں بھی بڑی، جتنا مقام مرتبہ بڑا ویسے ہی آزمائشیں بھی ان کی بڑی ہوتی ہیں۔ ان میں بڑی آزمائش ان کے ساتھ پھر وہ پیش آئی، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اولاد ہوئی کتنی مشکلوں سے تھی، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، دعائیں کر کر کے اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ ان کی بیوی صاحبہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس بشارت پر۔ انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا یہ سن کے، فسقت وجہ، اس نے منہ پر تھپڑ مارے اپنے اور کہا عجوز و نکیم، میں بڑھیا اور بانج، اب میری اولاد پیدا ہوگی۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر حیران ہو رہی ہے اللہ کی بندی، رحمت اللہ برکاتہ علیکم آل البیت، اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی بے حساب برکتیں ہیں، اللہ نے جب ارادہ فرما لیا ایسے ہوگا، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے۔ بیٹا ہوا اور جب وہ اس قابل ہوا کہ وہ دوڑ سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، وہ بچے کی خاص پیار کا زمانہ ہوتا ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے، بچہ دوڑتا ہے، قسم قسم کی باتیں کرتا ہے اور ایک قسم کی سارے گھر کے لیے ایک دلچسپی اور ایک کھلونا ہوتا ہے۔ اس وقت حکم کیا ہوا، خواب میں دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، خواب آیا، خواب میں دیکھا۔ واقعہ جو اسرائیلی روایات میں ہے وہ تو بڑی تفصیل سے ہے کہ خواب میں انہوں نے پہلے خواب میں یہ دیکھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو انہوں نے اتنی گائیں قربان کی اور اتنے اونٹ قربان کیے، یہ خواب بار بار آتا رہا، مگر قرآن شریف میں چونکہ صرف اتنا ہی ذکر ہے اس لیے میں اسی بات کو ذکر کر رہا ہوں، اصل مقصد یہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے ہے۔
مجھے اپنی رائے دے اس میں۔ اب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے تیس عمر کے بچے جو ہیں ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے، شعور ہی نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا۔ وہ بیٹا تھا، خلیل اللہ کا بیٹا تھا، ظاہر ہے اس میں وہ کیفیات بھی منتقل ہوئی تھیں، پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر اس کی فطرت عام بچوں سے مختلف تھی۔ اس نے وہ جواب دیا جو بڑے بھی کہاں دے سکیں گے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے آپ ہر موقع پر صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے کسی وقت پیچھے ہٹنے والا نہیں پائیں گے۔ انبیاء کے خواب جو ہیں وہی شمار ہوتے ہیں، انبیاء جو بھی خواب دیکھیں وہ وہی ہوتی ہے، انبیاء جو بھی تعبیر کریں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر علوم کا القاء ہوتا ہے، اس لیے وہ خواب یقینی طور پر درست ہوا کرتے ہیں۔ یہ خیال رہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو خوابوں کا شوق ہے یہ فضول ہے، اس کی کوئی افادیت خاص نہیں ہے، خواب کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خواب کی تعبیر جاننا یہ یا تو انبیاء جانتے ہیں یا وہ لوگ جاتے ہیں جن کو علوم نبوت سے بہت زیادہ حصہ اور فیض ملا ہو، ورنہ یہ خواب کی تعبیر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو خواب تو آدمی دیکھ لیتا ہے، اب وہ تعبیر پوچھنے کے لیے کسی میرے جیسے مولوی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی توک کی بنا پر کوئی توک مار دیتا ہے۔ مجھے خود خوابوں کی تعبیر کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، تو جو بھی خواب مجھ سے بیان کرے میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی مجھے نہیں اس خوابوں کی تعبیر کا کوئی خاص پتہ ہے۔ تو اب نہیں کوئی چھوڑے تو پھر وہی جس طرح کرتے ہیں خوابوں والے، کوئی توک مارنی پڑتی ہے کہ بھئی کوئی اچھا سا خواب اس نے دیکھ لیا، کعبہ شریف دیکھ لیا، مدینہ شریف دیکھ لیا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا خواب ہے، بڑی اچھی، تو مطلب اچھا تو ہے ہی، کیونکہ خواب میں نظر آنا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف اس کی توجہ ہے، اس کا تعلق ہے، اس کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہے، اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہے، اس لیے وہ نظر آیا ہے تو اچھا ہی خواب ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی کسی کے پاس جائے تو وہ جا کر بتائے کہ میرے پیچھے کتا لگا تھا یا سانپ لگا تھا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی علامت ہے، صدقہ کر۔ بہرحال تک بندیاں ہیں یہ ساری۔ انبیاء اگر تعبیر کریں تو وہ صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، 100% صحیح ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی خواب کی، اور خواب کی تعبیر کر کے ان کو کہا تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ دو آدمی خواب پوچھنے آئے تھے، ایک کے بارے میں کہا تھا اس کو پھانسی لگے گی، اور پھر بعد میں فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس مسئلے میں تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو نا اس کا فیصلہ ہو گیا، جو میں نے کہا ہے یہ حرف آخر ایسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ وہ تعبیر ہوتی ہے صحیح، جو 100% پتہ ہوتا ہے کہ تعبیر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں نہ جانے کیا منظر دیکھا۔ انہوں نے بہرحال یہ نہیں کہا تھا بیٹے سے کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام بچے تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ میرے ابا جان کی خوابیں ویسی خوابیں نہیں ہوتی ہیں جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہیں، اس لیے اگر اللہ پاک نے ان کو یہ منظر دکھایا ہے تو گویا اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اس لیے تو میرے ابا جان یہ خواب بیان کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو نظر آیا، اس لیے انہوں نے یہ آگے سے نہیں کہا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، بلکہ فرمایا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرزندی کے یہ آداب ہیں، بیٹے کے یہ آداب ہیں، بیٹے نے کس طرح باپ کی خوشنودی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں
کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نظر کا فیضان اس کو ماننا پڑے گا یا مکتب کی کرامت ماننی پڑے گی۔ مکتب کی کرامت تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی مکتب میں نہیں پڑھ رہے تھے، کسی سکول کالج میں نہیں پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ یہ لازمی طور پر نظر کا فیضان تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو سنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔